السلام علیکم اسٹوڈینٹس. کلاس 10th کا چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے. لاسٹ لیکچر میں ہم نے الگوریدم کو ختم کیا تھا. اب نیکسٹ جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے فلو چارٹ. تو ابھی ہم نے اس لیکچر میں پہلے انٹروڈکشن کرنا ہے کہ فلو چارٹ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اس کے جو جتنے بھی پرابلم تھے جن کی الگوریدم بنائے تھے انہی ساری پرابلمس کو فلو چارٹ میں کنورٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں فلو چارٹ ہوتا کیا ہے اور اس کو یوز کیوں کرتے ہیں. تو فلو چارٹ جو ہے فلو چارٹ از اے ڈایاگرامیٹک ریپریزنٹیشن آف الگوریدم. یعنی کہ وہی الگوریدم جو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیفائن کرتے تھے اسی الگوریدم کو اگر ہم ڈایاگرام کی شکل میں ریپریزنٹ کروائیں تو اس کو الگوریدم کہتے ہیں. اٹ ڈسکرائب وٹ آپریشن آر ریکوائرڈ ٹو سالو دا گیون پرابلم. یعنی کہ اس میں فلو چارٹ کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈائیگرام کے اندر ہم نے ریپریزنٹ کرنا ہوتا ہے ڈیٹا کو کہ ہمیں اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کون کون سے اسٹیپ ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ جس طرح الگوریدم کے اندر ہم سالو کرتے تھے کہ یہ اس کی ان پٹ ہے آؤٹ پٹ ہے پروسیسنگ ہے وہی سارا ڈیٹا ہم کیا کریں گے ڈائیگرام کی شکل میں ایک فلو اس کا بنائیں گے اور اس کو ڈائیگرام کے ساتھ ہی سالو کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھتے ہیں اس کی امپورٹنس کیا ہے. امپورٹنس آف دا فلو چارٹ ان پرابلم سالونگ. یعنی کہ کوئی بھی پرابلم سالو کرتے ہوئے ہمارے پاس جو فلو چارٹ ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے. تو اس کی ہمارے پاس 4-5 امپورٹنس ہیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں. اب چیک کر کے یہی والی آپ نے یاد رکھنی ہے اور انہی کو نوٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلا ہے ہمارے پاس اٹ پرووائڈ این ایزی وے ٹو انالائز اینڈ فائنڈ سولوشن آف پرابلم. یعنی کہ جب آپ پرابلم کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیفائن کر دیتے ہیں ایک ڈائیگرام کی شکل میں تو اس میں ایزی ہوتا ہے کسی بھی پرابلم کو انالائز کرنا اور اس کا سلوشن جو ہے وہ فائنڈ کرنا. ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے فرسٹ لیکچر میں دیکھا تھا نا انالیسس کرنا پرابلم کسی بھی پرابلم کو انالائز کرنا اس کے ان پٹ آؤٹ پٹ باقی چیزیں ساری ڈیفائن کرنا اور ان کو پرابلم جو ہے جتنے بھی پاسبل سلوشن ہوتے ہیں وہ فائنڈ کرنا. ٹھیک ہے. تو فلو چارٹ سے اس کو انالائز کرنا اور اس کے پرابلم جو ہے وہ فائنڈ کرنا ایزی ہوتا ہے. دوسرا کیا ہے اٹ بیکم ویری ایزی ٹو رائٹ اینڈ پروگرام ان اینی ہائی لیول لینگویج. آپ کو الگوریدم میں بھی بتایا تھا کہ یہ فرسٹ اس کی رف اسکیچ سا ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کا. پہلے ہم الگوریدم میں یا فلو چارٹ میں اس پروگرام کو لکھتے ہیں پھر وہ اسٹیپ سارے جو ہوتے ہیں وہ 1 بائی 1 ہم کنورٹ کرتے ہیں کسی بھی ہائی لیول لینگویج میں. وہ چاہے C++ ہے جاوا ہے سی ہے اینڈرائڈ ہے آپ کے پاس PHP ہے یا جو بھی HTML لینگویجز ہیں جتنی بھی جن میں ہم ڈفرینٹ جو ہے سافٹ ویئر بناتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری ہائی لیول لینگویج ہوتی ہیں. تو ان میں کنورٹ کرنے کے لیے سے پہلے ہم فلو چارٹ یا الگوریدم کے ذریعے پرابلم کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈیفائن کرتے ہیں. پھر ہر ہائی لیول لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک ایک سٹیپ کو اٹھا کے اس کو 1 بائی 1 کنورٹ کرتے جاتے ہیں ہائی لیول لینگویج کے اندر. اس کے بعد ہے تیسرا اٹ از ویری ہیلپ فل ان کمیونیکیٹنگ دا پرابلم سالونگ میتھڈ ٹو ادر پیپل. یعنی کہ جب آپ کے پاس ایک ڈائیگرام کی شکل میں پرابلم ڈیفائن ہوتی ہے تو پھر دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرنا یا کمیونیکیٹ کرنا اس پرابلم کے بارے میں بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. یعنی کہ ہم ایزیلی ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری پرابلم ہے اس میں اتنے نمبر آف سٹیپس ہیں جو آلریڈی ڈیفائن ہے اس میں اس سٹیپ کے اندر ہم نے یہ کام کرنا ہے نیکسٹ سٹیپ میں ہماری یہ چیز ریکوائرڈ ہوگی نیکسٹ سٹیپ میں ہمیں کیا چیز چاہیے ہوگی پھر اس کی یہ آؤٹ پٹ ہوگی تو اتنے نمبر آف سٹیپس میں اتنے ٹائم کے اندر یہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کے پاس ٹائم اور ہر چیز جو ہے وہ فائنڈ ہو جاتی ہے جب آپ کسی بھی پروگرام کو ڈائیگرام میں کنورٹ کرتے ہیں. لاسٹ کیا اٹ آلسو ہیلپس ان فائنڈنگ اینڈ ریموونگ ایررز ان کمپیوٹر پروگرام. جب کمپیوٹر پروگرام بناتے ہیں نا تو ہمارے پاس ڈفرینٹ سینٹیکس ہوئے ایرر آ جاتے ہیں یا لاجیکل ایرر آ جاتے ہیں جو جب تک وہ ایرر ختم نہیں ہوتے آپ پروگرام کو رن نہیں کر سکتے سافٹ ویئر کو نہیں چلا سکتے. تو جب سٹیپ سارے کلیئر ہوتے ہیں اگر وہاں پہ کوئی ایرر آ جائے تو ہم فلو چارٹ کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں ہم نے کون سے سٹیپ میں کیا جو ہے وہ ایرر ہے کون سا ایرر ہے کون سے سٹیپ میں وہاں سے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں اور اس کو ریموو کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس فلو چارٹ یا الگوریدم نہ ہو آپ ڈائریکٹ پروگرام لکھتے ہیں تو اس میں آپ ایرر فائنڈ کرنے لگ جائیں تو پھر پہلے سٹیپ سے لے کر اینڈ تک سارا آپ کو ریڈ کرنا پڑے گا پھر وہ ڈھونڈنے پڑے گے. جب آپ کو سٹیپ سارے علیحدہ علیحدہ آلریڈی ڈیفائن ہو پھر پتہ چل جاتا ہے کون سے جو ایرر ہے اس میں کون سے سٹیپ میں ایرر آ رہا ہے
تو وہاں سے ڈائریکٹ اسی اسٹیپ میں جا کے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں. تو فلو چارٹ کی مدد سے آپ ایرر کو ڈھونڈنا اور اس کو ختم کرنا ایزی ہوتا ہے. تو یہ تھی اس کی امپورٹنس. یہ امپورٹنٹ شارٹ کویسچن اس طرح کا آتا ہے کہ آپ فلو چارٹ یا الگوریدم کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے پرابلم سالونگ کے اندر. تو یہ اسٹیپ آپ نے سارے یاد رکھنے ہیں. اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ فلو چارٹ ڈرائنگ کرتے ہوئے اس کے کون کون سے اسٹیپس ہوتے ہیں. جیسے کہ آلریڈی ہم الگوریدم کے اندر ڈیفائن کر چکے ہیں 3 اسٹیپ ہوتے تھے اس کے. ہمارے پاس ان پٹ، اس کے بعد آؤٹ پٹ اور پروسیسنگ. تو اس میں بھی آپ کے پاس فلو چارٹ کے اندر 4 اسٹیپ ہوتے ہیں. سب سے پہلے ان پٹ آف دا فلو چارٹ، یعنی کہ فلو چارٹ یا جو بھی پروگرام جس پروگرام کے لیے آپ فلو چارٹ بنا رہے ہیں اس پرابلم کے اندر کون کون سی ان پٹ ہیں. جیسے آپ 5 نمبر اگر ایڈ کر رہے ہیں، جیسے ہمارے پاس پہلا پرابلم تھا کہ کوئی بھی گیون 5 نمبر ہے ان کا سم پروڈکٹ ایوریج فائنڈ کرنی ہے. تو اس میں ان پٹ کیا ہوگی 5 گیون نمبر. ٹھیک ہے، تو وہی چیزیں ادھر بھی پہلے اسٹیپ میں فلو چارٹ کے اندر ہوگی. سیکنڈ ہے ٹائپس آف پروسیسنگ ریکوائرڈ، یعنی کہ وہ فارمولا، وہ میتھڈ، وہ چیز جس کے ذریعے ہم سولوشن فائنڈ کرنا ہے اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ کیا کیا ریکوائرڈ ہوگی، وہ ہم سیکنڈ اسٹیپ میں ڈیفائن کرتے ہیں فلو چارٹ میں. تیسرے اسٹیپ میں ہم ڈیسیژن ٹو بی ٹیکن، ڈیسیژن لیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے بہت سارے الگوریدم کیے ہیں لاسٹ، ان میں ہم ڈیسیژن یہ لیتے تھے اگر ہماری ویلیو ریکوائرڈ آؤٹ پٹ سے کم ہے تو واپس گو ٹو اسٹیپ نمبر 2 پہ جائے گی، ادروائز اس کو اسٹاپ کر دے گی. تو وہ جو ہوتا ہے نا ہمارے پاس کہ ہم نے جمپ کروا کے اس کو ایک اسٹیپ سے اس اسٹیپ پہ لے کے جائیں، اس کو کہتے ہیں ڈیسیژن. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ تیسرے اسٹیپ میں پروسیسنگ کے بعد ڈیسیژن لینا ہے کہ ہم نے اس کی آؤٹ پٹ لینی ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کروانا ہے جب تک ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈیسیژن. اور لاسٹ ہمارے پاس آؤٹ پٹ، یعنی کہ پروسیسنگ کے بعد ڈیسیژن کے بعد جو فائنل ہمارے پاس آؤٹ پٹ آتی ہے وہ اس کا لاسٹ 4 اسٹیپ ہے. تو یہ اس کے 4 اسٹیپ تھے: ان پٹ، پروسیسنگ، ڈیسیژن ٹو بی ٹیکن اینڈ آؤٹ پٹ آفٹر پروسیسنگ. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا اس کا آج کا لیکچر. اس میں آپ نے سب سے پہلے فلو چارٹ کی ڈیفینیشن، اس کی امپورٹنس اور اس کے سٹیپس، یہ 3 کویسچن ہیں یہ آپ نے لکھنے اور یاد کرنے ہیں. سب سے پہلے پرابلم فلو چارٹ کو ڈیفائن کرنا ہے، دین اس کے بعد اس کی امپورٹنس لکھنی ہے چاروں. ٹھیک ہے، بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ. اور اس کے بعد اس کے 4 سٹیپس بک میں آلریڈی کلیئر ان کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، وہاں سے دیکھ کے آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور لکھنی بھی ہے.